السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقلمند لوگوں کی یا قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھاپ جاتے ہیں، آثار سے سمجھ جاتے ہیں اور وقت رہتے ہی اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو ہم نے وقت کے حساب سے جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا ہم نے نہیں سمجھا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ کو ہر طرح کی قانونی لبرٹی تھی اور ہے کہ آپ اپنے اسکول کھول سکتے تھے، آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے، بلکہ آپ اپنا اسکول کھول کر کے غیر مسلم بچوں کو بھی پڑھا سکتے تھے۔ لیکن ہم نے مدرسہ کھولا اور مخصوص کر دیا۔ ہم نے اس طرف سے تعلیم پہ دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ بہت سارے لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ بھائی ان سب چیزوں سے ہمیں کیا، ہم تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب اب حالات بگڑے ہیں، جب عذاب کا وقت آیا ہے، تو لوگوں کا دماغ کام کر رہا کہ اسکول کھولنا چاہیے، یونیورسٹی کھولنا چاہیے۔ بھائی وقت ختم ہو چکا ہے اس کا، آپ کو اس سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ ابھی سوچو گے تو آپ کے اسکول یونیورسٹی بننے میں کئی 10 سال لگ جائیں گے، اور دوسرا وہ تکمیل کو ہی نہیں پہنچے گا، چونکہ اتنے سارے اڑنگے آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے شروع کیا، بیچ میں ہی بند ہو گیا۔ بہت سارے ایسے یونیورسٹی ہیں جو مسلمانوں کی یونیورسٹی ہیں، اس میں کوئی لیگل ایشوز کھڑے کر دیے گئے اور اس کے نام پہ وہ بند بھی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بہت دیر ہو چکی، اور بے شک کرنے کے لیے ابھی جو ضروری ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بھائی آپ مدرسہ کھولیں گے، یہ یونیورسٹی کھولیں گے تو یونیورسٹی کیا ہوگا؟ وہ اہل حدیث یونیورسٹی ہوگا، دیوبندی یونیورسٹی ہوگا، بریلوی یونیورسٹی ہوگا کیا؟ بھائی ہمیں جو چیز دیمک کی طرح کھا گئی ہے وہ تو یہ ہے مسلک، یہ دیوبندیت، یہ بریلویت، یہ اہل حدیثیت، یہ شیعہ، یہ سنی وہ کھا رہی ہے۔ اس پہ بولنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس پہ بلکہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، بلکہ جائز ٹھہراتے ہیں لوگ۔ اب جو لوگ پہلے منع کرتے تھے، بہت بار مدرسے میں کہا جاتا تھا، ہم نے خود کئی مدرسے کو اپروچ کیا کہ بھائی آپ یہاں تعلیم جو ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے وہ شروع کیجئے، پیرللی آپ مدرسے کے نصاب میں یہ چیزیں شامل کیجئے۔ میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، 10th ہے، +2 ہے یا گریجویشن ہے، آپ شروع کیجئے، تاکہ وہ جو بچے مدرسے سے نکلیں وہ اس قابل ہوں کہ دنیا میں وہ کما بھی سکیں اور دین کو بہترین طریقے سے پیش بھی کر سکیں، اور دنیا کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بیسس پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو سمجھ بھی سکیں، اور وقت کے حساب سے جو وقت کی ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے یا جو دوسرے انڈیکس ہیں پیرامیٹرز کے، ان سب چیزوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ لیکن کبھی اس پہ دھیان نہیں دیا گیا، بلکہ لوگ ناراض ہو جاتے تھے کہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے مدرسہ میں۔ یہ مدرسے کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ جن کے پاس بڑا بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے، وہ چاہتے تو پیرللی اسکول اس میں چلا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر مدرسہ کو پوری طرح سے نہیں کنورٹ کرنا چاہتے تو آپ مدرسہ ایک شفٹ میں چلائیے، ایک شفٹ میں اسکول چلا سکتے تھے، لڑکیوں کی تعلیم کا نصاب شروع کر سکتے تھے، لڑکیوں کے اسکول شروع کر سکتے تھے، ہر شہر میں لڑکیوں کے اسکول۔ تو جب پٹائی ہوتی ہے، جب معاملہ بگڑتا ہے تو دماغ کام کرتا ہے۔ ایکچولی یہ پھر سے ایک چندہ کا ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، لوگوں کو ادھر چندہ بند ہوگا تو ادھر سے چندہ کرنے لگا، کروڑوں روپے چندہ ہوگا اور بیچ میں وہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں رک جائے گا۔ ہاں بھائی ہم نے تو شروع کیا تھا، لیکن یہاں یہ لیگل ایشو آ گئے، یہ لیگل ایشو آ گئے، اور قوم کا کروڑوں روپے جو ہے چندہ میں ختم ہو جائے گا۔ تو عقلمندی نیو انفراسٹرکچر بنانا عقلمندی نہیں ہے۔ آپ اپنے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچرز کو یوز کیجیے۔ تعلیم کے لیے انفراسٹرکچر امپورٹنٹ نہیں ہے، تعلیم کے لیے جذبے کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے، پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والے کی۔ آپ مدرسے میں بھی بہترین تعلیم دے سکتے ہیں، جو ایگزسٹنگ مدرسہ ہے اس میں آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھانے والوں نے تو گھر میں جھوپڑی میں پڑھا دیا۔ آپ پٹنہ کے جو ہے سپر 30 کا نام سنے ہوں گے، جو آنند، انہوں نے غریبی میں ماں اور بیٹے مل کر کے غریبی میں کتنے بچوں کو IIT میں پہنچا دیا، غریب بچوں کو۔ تو پڑھنے کے لیے جذبے کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے، اور دونوں پڑھائی ضروری ہے، دینی تعلیم اور جو دنیاوی تعلیم ہے، دونوں کی ضرورت ہے، چونکہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، اور اس دنیا میں جب رہنا ہے تو دنیا میں آپ کو وقت کے ساتھ چلنا ہوگا۔ بلکہ کنتم خیر امتن کہہ کر کے تو آپ کو اللہ تعالیٰ خیر امت خطاب کر رہا، اور آپ کو کہہ رہا کہ آپ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں گے۔ تو ساری انسانیت کی خیر خواہی یا لیڈ کرنے والا تو سب سے زیادہ انلائٹنڈ، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ، سب سے زیادہ ہر چیز کی اس کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اور دینی تعلیم میں یہ جو مین تعلیم ہے وہ سب سے بنیادی تعلیم ہے، قرآن ہونی چاہیے۔ ہمیں جو چیز کھا رہی ہے وہ تو ہے آپ کی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے نا۔ تو آپ جو یونیورسٹی کھولیں گے وہ کیا ہوگا؟ دیوبندی یونیورسٹی ہوگا،
یا بریلوی یونیورسٹی ہوگا یا اہل حدیث یونیورسٹی ہوگا. نام بھی آپ نے بخاری یونیورسٹی نام کیوں بھائی بخاری یونیورسٹی کیوں رکھ رہے نام؟ آپ کو کوئی ایسا نام رکھنا چاہیے جو ایک سیکولر نام ہو اور اس میں سب کے لیے. بھائی ہم غیر مسلم اسکول میں پڑھ سکتے ہیں, ہم کرسچن اسکول میں پڑھ سکتے ہیں, ہم ہندو اسکول میں پڑھ سکتے ہیں, RSS کے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے اسکول میں دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا. بلکہ تعلیم جو ہے, قرآن جو ہے ہدی للناس ہے. ہمارا تو ویژن ہی چھوٹا ہے, ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی تو ساری انسانیت کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے ڈور کلوز کیوں کیا؟ تو یہ جو چندے کا کھیل ہے, یہ جو مدرسہ اسی لیے مدرسہ بنا کے رکھا ہے, لوگوں کو سمجھا کے رکھا ہے, زکوٰۃ کی پیسہ اور یہ پوری امت کا جو مین پیسہ ہے وہ مدرسوں میں چلا جاتا ہے. جبکہ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا کہ مدرسے میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ساری سسٹم بگڑا ہوا ہے, اور سسٹم بگڑنے کا واحد وجہ ہے قرآن سے دوری. اگر قرآن پکڑیں گے, قرآن کے حکموں کو انگلی پکڑ کر کے چلیں گے تو اپنے آپ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آج بھی ختم ہو جائیں گی. یہ دیوبندیت, بریلویت, اہل حدیثیت, شیعہ, سنی, صرف مسلمان رہ جائے گا. جو بندہ قرآن پڑھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھے گا, قرآن کی حکموں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا, ایک ایک چیز سمجھ کر کے پڑھے گا, تو وہ مسلمان کے علاوہ کچھ بچے گا ہی نہیں. یہ سارا خرافات لوگوں نے اپنے حساب سے جو دین ڈیزائن کیا ہے, اپنے کام کی حدیثیں پڑھتی ہیں, پوری حدیثیں نہیں پڑھتے, اپنے کام کی آیتیں پڑھتی ہیں, پورے آیتیں نہیں, اور اپنے حساب سے آیتوں کو پڑھاتے ہیں. تو بگاڑ تو ہمارے اندر ہے. اور تو یہ یونیورسٹی اور کالج کھول کر کے کریں گے کیا جب عذاب کے بالکل قریب آ چکے ہیں؟ تو ابھی تو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کی اصلاح کریں. مسجدوں میں کئی بار بولا جا چکا ہے کہ عورتوں کے لیے جگہ بنائیں تاکہ عورتیں بھی جمعہ کے روز آ کر کے خطبہ سنیں. اور خطبہ دینے کے لیے لوگ پیسے لے رہے ہیں, جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے لوگ پیسے لیتے ہیں. تو بھائی جب آپ پیسے لوگے خطبہ دینے کے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کی کوشش ہوگی کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ خوش ہو جائیں, تاکہ اگلا جمعہ میں بھی بلائیں, واہ کتنی بہترین خطبہ دیا انہوں نے, انہیں کو اگلے جمعہ بلایا جائے. اور ہر جمعہ کا ان کو 1000 یا 2000 کا فیس مل رہا. تو یہ لعنت والی بات ہے کہ ہمیں دین بتانے کے لیے پیسہ مل رہا اور پیسہ لے کر کے خطبہ دے رہے ہیں. خطیب کا ایک لقب مل رہا ہے کہ بھئی یہ خطیب ہیں, اور ان کو 1000 یا 2000 روپیہ دیا جاتا ہے. تو پیسے لے کر کے جو بولے گا وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بولے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولے گا. اسی طرح جلسے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے مولانا جو ہے رات بھر جلسہ چل رہا ہے. بھائی جلسے کی ضرورت کیوں؟ آپ بیان جو بھی بتانا ہے آپ خطبے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کو جلسہ کرنے کی ضرورت کیوں؟ تو یہاں پھر چندے کا کھیل ہے. ایک رات میں ایک آدمی جلسے میں بیان کرنے کا جو نامی شخصیت ہو گئے نا, ان کو 40,000 50,000 روپیہ بولنے کا ملتا ہے. ایک رات میں اگر آپ کو 40,000 روپئے, 1 گھنٹے بولنے کا یا آدھے گھنٹے بولنے کا 40,000 50,000 روپیہ ملے گا, تو آپ کی ساری انرجی اس بات پہ ہوگی کہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ جھوم جائے کہ واہ کیا بیان کیا ہے, کیا بات ہے, جس نے جوش ڈال دیا, اور لوگ اگلے بار انہی کو بلائیں, انہی کو جلسہ ہو. تو ایک ایک جلسہ میں جو ہے 10-10 لاکھ روپیہ رات میں چندہ ہو جاتا ہے. 50,000 ان کو دیا, 50,000 انتظام میں لگا, 50,000 کھانے میں, یعنی 1.5-2 لاکھ خرچہ ہوا, 8 لاکھ کا پروفٹ ہو گیا. تو یہ چندے کا کھیل جب تک آپ سے باہر نہیں آئیں گے, ابھی جو نیا یونیورسٹی اور نئی چیزیں وہاں پھر چندے کا کھیل شروع ہو گیا. تو امت کو جو ہے نا چندے نے اور چندے کے کنسیپٹ نے بھی ڈبا دیا. بھائی آپ کو خیراتی چیزیں کیوں چاہیے؟ ساری دنیا جو ہے پیسے لے کر کے پڑھا رہی ہے اور بہترین ایجوکیشن دے رہی ہے. آپ کو خیراتی سسٹم کیوں چاہیے؟ آپ جو پیسے والے ہیں مسلمانوں سے پیسے کیوں نہیں لیتے؟ جو غریب اس کو فری میں پڑھائے. ایسے سارے کرتے ہیں, کرسچن مشنری کرتے ہیں, اور بہت سارے جو ٹرسٹ چل رہے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ پیسے لے کر کے کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ پڑھاؤ پیسے لے کر کے, جو بچے آپ کو کوالٹی کا ایجوکیشن دو, کیوں نہیں آئیں گے آپ کے پاس؟ تو یہ چیزیں جو ہے گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے یہ پیسے کا معاملہ ہے جو ہماری چیزوں کو گڑبڑا رہی ہے. ہم ان سب چیزوں سے تبھی باہر آئیں گے جب تک ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے, سیرت کو نہیں پکڑیں گے. پڑھنے کے لیے بڑی بڑی عمارت کی ضرورت نہیں ہے, جذبے کی ضرورت ہے, علم کی جذبے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی تم قرآن نہیں پڑھو, تم قرآن سیکھ نہیں سکتے ہو, علم تو صرف عالموں کے پاس ہے, تم مجھ سے پوچھو, تم چھونا نہیں, تو لوگوں کے اندر شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب پڑھائی کا تعلق, علم کا تعلق جو ہے وہ شوق سے ہے. تو یہ شوق ختم کر دے رہے ہیں. یہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آیت پہ غور کرنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. سمجھ لے 100 رکعت نفل نماز میں آدمی 100 بار تو سورہ فاتحہ پڑھے گا, 100 بار کوئی سورہ پڑھے گا, 300 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا, سبحان ربی العظیم پڑھے گا,
اور درود پڑھے گا 50 بار اتحیات پڑھے گا، اس سے بہتر کہا جا رہا ہے ایک آیت، جیسے قل هو اللہ احد کہو، واللہ جو ہے احد ہے، ایک ہے۔ اب اس احد پہ اگر وہ غور کر رہا آدھے گھنٹے کی احد کا کیا مطلب ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا، پوچھ رہا لوگوں سے، تو وہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ تو جاہل امت کو ہم نے بنا دیا، اور دینی جاہل، دین اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمان کو اگر جاہل ہم کہیں گے تو جاہل وہ لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں جانتے، قرآن میں کیا لکھا ہوا، اللہ کے حکموں کو نہیں جانتے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، تو کیا مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، انسٹرکشن۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو، جب بھی آپ پریشانی میں ہو، قرآن کی طرف لوٹیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ میرے لیے کیا گائیڈ کر رہا ہے۔ آج کی سچویشن میں بھی ہمارے لیے اس میں گائیڈ ہوگا، 100% ہوگا، ہے نا۔ تو اس قرآن سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، بات ادھر ادھر کی، بڑوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا۔ یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ کھڑے ہوں بیان کرنے کے لیے، اگر یہ بولیں بڑوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، تو اسے بٹھا دو، بولو بھائی یہ بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس سچویشن میں اللہ نے کیا فرمایا، اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جب تک امت یہ کام نہیں کرے گی کہ ان کو پکڑ کر کے بولے گی بھائی آپ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں چیزوں کو بتاؤ، تب تک آپ کا معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ ورنہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا کہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، بڑوں نے یہ فرمایا ہے، بڑوں سے یہ سنا ہے، اور امت کو لگا دیا صفات کے چکر میں کہ بھائی تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو جنت میں چلے ہی جاؤ، کوئی نہ کوئی سفارش کر ہی دے گا۔ تو مطلب یہ امت جو ہے گریس پا کر کے جنت میں جانا چاہتی ہے۔ تو جب آپ کا منیمم گریس پہ ہی اگر آپ نے ٹکا ہوا ہے تو ایسے امت کو تو فیل ہونا ہی ہے۔ تو ہم غور و فکر کریں کہ ابھی حالات کی ضرورت کیا ہے، ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہا ہے، ہم عذاب کے مستحق کیوں ہو گئے، عذاب کیوں آتا ہے، کون لوگ ہیں جو عذاب سے بچتے ہیں۔ ہماری بہت ساری ویڈیو ہم نے اس پہ بنائی ہے، آپ اس پہ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا، اور اس پہ اگر ویڈیو کی ضرورت ہوگی تو ویڈیو بھی بناؤں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔